نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں مذاق میں بطور جھوٹ بولنا لوگوں کو ہنسانے کے لیے کیسا ہے۔ احادیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس غرض سے اس نیت سے جھوٹ بولتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، پھر فرمایا ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے۔ جھوٹ جو ہے وہ تو ویسے مطلقاً حرام ہے، اور پھر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا، ہنسی مذاق کے لیے جھوٹ بولنا، یہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، ہم آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں، ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مذاق فرمایا تو کس انداز سے فرمایا۔ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بوڑھیا عورت تشریف لے آتی ہے، عرض کرتی ہے کہ اے اللہ کے نبی میرے لیے دعا کریں کہ میں بھی جنت میں جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی بوڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو وہ بوڑھیا عورت پریشان ہو کر روتے ہوئے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو فرمایا کہ جاؤ اس بوڑھیا عورت کو بتا دو کہ تم بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جاؤ گی، لیکن تم جوان ہو کر جنت کے اندر تم جاؤ گی۔ اب یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں اس واقعے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق بھی فرمایا ہے اور وہ بھی سچ کی بنیاد پر فرمایا ہے کہ کوئی بھی آدمی بڑھاپے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گا بلکہ وہ جوان ہو کر جنت کے اندر جائے گا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، کہ اللہ رب العزت جھوٹوں کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں جو ہماری آیات میں عیب تلاش کرتے ہیں، ہماری آیات کے حوالے سے عیب تلاش کر کے لوگوں کو ہنساتے ہیں، آپ ان لوگوں کے پاس نہ بیٹھیں۔ جب وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائیں تو پھر آپ نے ان کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں ہے، آپ غلطی کے ساتھ ان سے بیٹھ گئے ہو، آپ بھول گئے ہو تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے ہی آپ کو پتہ چلے تو آپ فوراً ان سے جدا ہو جائیں۔
قرآن و حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ ایک تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جھوٹ مطلقاً حرام ہے. جو انسان جھوٹ بولتا ہے تو قرآن مجید میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین کہ اللہ رب العزت جھوٹوں پر لعنت فرماتے ہیں. اور مذاق کے طور پر لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ انسان کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے. قرآن اور حدیث کے اندر آ گیا. حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک دفعہ نہیں فرمایا کہ جو آدمی لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تو ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے، پھر ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے. یہ کتنی بہت سخت دردناک وعید ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت کی ہلاکت سے محفوظ ہو جائیں تو ہمیں اس جیسے بہت بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا. دعا ہے کہ جو کچھ کہا ہے اللہ ہم سب کو صحیح معنی میں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.